حضرت علامہ احمد رضا خان کے بارے میں بہت ذہین آدمی تھا، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. آپ فتاوی رضویہ دیکھیں، اس کی کتابیں دیکھیں، لیکن چونکہ پٹھانی اس پر غالب تھی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، پٹھانی اس پر غالب تھی، تو اس لیے انسائکلوپیڈیا نے، قاسم نے، جو انسائکلوپیڈیا کئی لوگوں نے ترتیب دی ہے، میں انسائکلوپیڈیا قاسم اس کی آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. اس نے لکھا کہ کاش کہ یہ بندہ تکفیر بازی نہ کرتا تو اس جیسا کوئی بندہ نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذہین انسان تھا، بالکل ذہین تھا، تفردات اپنی جگہ پر اس کے، لیکن وہ کوئی معمولی مولوی نہیں تھا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، بڑا ذہین آدمی تھا. اس کی کتابیں آپ در مختار پر اس نے جو لکھا ہے، سمجھے، اس کو آپ دیکھ لیں، جد الممتار اس کو آپ دیکھ لیں، فتاوی رضویہ کو دیکھیں. اس کے ترجمے میں بعض ترجموں کی طرف جو اشارہ کرتا ہے کمال کرتا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو حیران اور فریفت پایا اپنے عشق میں. واہ، ضلالت کا معنی گمراہی سے نہیں کیا جیسے کہ ہمارے کچھ حضرات نے کیا. وہابیوں کے مستند عالم دین مولانا منظور احمد مینگل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے، جس میں وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے الفاظ میں یہ واضح کہا کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین تھے. اور مولانا صاحب نے اعلیٰ حضرت کی کتب کا بھی حوالہ دیا کہ اگر آپ ان کی کتب کو دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں، تو ان کتب سے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا آپ کو علم ہو جائے گا. اور آگے چل کر انہوں نے ایک بات کی کہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس میں وہ ایک شخص نے لکھا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت تکفیر نہ کرتے تو اس جیسا کوئی بندہ نہیں تھا. یعنی آپ نے دیوبندیوں کی جو تکفیر کی، ان کے علماء کرام کی، اگر اعلیٰ حضرت ان کی تکفیر نہ کرتے تو اس جیسا کوئی بندہ ہی نہیں تھا. اور آگے چل کر مولانا صاحب نے جو بات کی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ قرآن میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا جو معنی لکھا ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، دیوانہ پایا، تو پھر آپ کو راہ دکھائی. تو یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. تو اس کی تعریف کر رہے تھے منظور احمد مینگل صاحب، اور اپنے علماء کرام کے ترجمے کا بھی ذکر کیا ہے. اور اس بات سے واضح معلوم ہو رہا ہے کہ مولانا صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے ویسا ترجمہ ہمارے علماء نے نہیں کیا، یعنی ان کا ترجمہ غلط ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا جو معنی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، اگر اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو بھی رکھا جائے اور ساتھ میں ان دیوبندی جو علماء کرام ہیں ان کا بھی اگر ترجمہ رکھا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے. کسی نے بھٹکا ہوا لکھا تو کسی نے راہ بھولا ہوا لکھا، لیکن اشرف علی تھانوی نے حد ہی کر دی. اس نے لکھا کہ شریعت سے ناواقف پایا. مجھے آپ اتنا جواب دیجئے، ایمان سے بتائیے، یہ مسلک سے ہٹ کے، مسلک کی اینک اتار کے جواب دیجئے کہ جو نبی شریعت سے ناواقف ہے، معاذ اللہ، راستہ بھولا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، تو وہ اپنی امت کو ہدایت کا راستہ کیسے دکھائے گا؟ احباب ذوالفقار مولانا محمد منظور احمد مینگل صاحب کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اگر تکفیر نہ کرتے تو ان جیسا کوئی آدمی تھا ہی نہیں. یعنی تعریف کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی. میں صرف اتنا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایمان سے بتائیے کہ ہمارا نبی ایک ہے یا نہیں ہے، ہمارا قرآن ایک ہے یا نہیں ہے، ہماری فقہ بھی ایک ہے، ہمارا خدا بھی ایک ہے، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، ہمارا سب کچھ ایک ہے. لیکن چند ایسی عبارات ہیں جن کے بارے میں ہمارے علماء مشائخ آپ کو کئی بار یہ فرما چکے ہیں کہ آپ ان عبارات کے اوپر قلم پھیر دیں، آپ سے صلح. کوئی ہمارا جھگڑا کوئی رشتہ داری کی بنیاد پہ تو نہیں ہے، ہمارا کوئی جھگڑا جو ہے کوئی قرض کے اوپر تو نہیں ہے، کوئی خاندانی جھگڑا تو نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے اگر آپ کے اسلاف کو، مولویوں کو کافر لکھا ہے، اس کی بھی تو کوئی وجہ ہے نا. اگر انہوں نے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں نقص اور عیب کے الفاظ لکھے ہیں، ایسے ایسے الفاظ لکھے ہیں، توبہ نعوذ باللہ میں یہاں پہ واضح نہیں کر سکتا، تو جو شخص آقا علیہ السلام کی توہین کرے گا تو کیا ہم اس کو پھول پہنائیں گے؟ مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو اپنے مولویوں سے اتنا پیار ہے کہ مسلک کی اینک لگا کے آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں. جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، عبارات لکھی ہیں، آپ نے ان کا مطالعہ بھی کیا، اس کے باوجود بھی آپ ان کا دفاع کر رہے ہیں. جنہوں نے سرکار مدینہ کے بارے میں گستاخیاں کی ہیں، توہین آمیز الفاظ لکھے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس لیے میں پھر کہنا چاہوں گا کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اگر تکفیر کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی توہین کی ہے، ذات مبارکہ کے اوپر حملہ کیا ہے. جب کوئی آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اوپر حملہ کرے گا تو ہم اس کو پھول نہیں پہنائیں گے،
بلکہ اسی فتوے کے اوپر عمل کر کے اعلان کریں گے کہ جس کا تعلق مصطفیٰ سے نہیں ہے، پھر ہمارا تعلق اس سے نہیں ہے۔ ایک طرف ترجمہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ہے تو دوسری طرف آپ کے علماء کرام کا ہے۔ فرق تو آپ نے واضح کر ہی دیا کہ ایک ترجمے کے اندر ادب کی انتہا ہے اور دوسرے کے اندر جو ہے توہین کا جو ہے وہ شبہ نکل رہا ہے۔ ایک طرف آپ کو ادب کی خوشبو آ رہی ہے، دوسری طرف آپ کو بدبو آ رہی ہے گستاخی کی۔ تو آپ نے فیصلہ تو خود ہی کر دیا کہ آپ کے جو اسلاف ہیں ان کو ترجمہ کرنا ہی نہیں آتا۔ کسی نے بے خبر لکھا، کسی نے شریعت سے ناواقف لکھا، کسی نے راستہ بھٹکا ہوا لکھا۔ تو یہ ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کو تو آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ اعلیٰ حضرت نے جو زبردست قسم کا ترجمہ لکھا ہے انہوں نے کتنی پیارے انداز میں لکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا کہ وہ اللہ رب العزت کی محبت میں وارفتہ تھے، دیوانے تھے۔ تو یہ ترجمہ بھی دیکھیں اور اپنے اسلاف کا ترجمہ دیکھیں اور فیصلہ آپ خود ہی کر لیں۔